السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تعلیم الاسلام پر مبنی نماز کی تیسری شرط یعنی جگہ پاک ہونے کے بیان کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے جگہ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کی جگہ کا پاک ہونا بے حد ضروری ہے۔ آگے سوال ہے جس چیز پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی دوسری جانب ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے اگر لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی اور اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، دوسرا رخ ناپاک ہو تو کچھ حرج نہیں، لیکن افضل ترین اور مستحب یہی ہے کہ سب پاک ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے۔ اور اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ تقویٰ کے نزدیک یہی ہے کہ جگہ بھی اچھی طرح سے پاک ہو اور موٹا کپڑا بھی بچھایا جائے، لیکن اتنا موٹا بھی نہ ہو کہ گدگدا ہو جائے اور سجدہ کرتے وقت آپ کو زمین کے سخت ہونے کا احساس ہی نہ ہو۔ آگے سوال ہے اگر کپڑا دوہرا ہو اور اوپر والا پاک نیچے والا ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہوتا ہو تو نماز جائز ہے، اور اگر دونوں تہیں کپڑے کی سلی ہوئی ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھی جائے۔ تو پھر وہی بات کہ تقویٰ کے نزدیک یہی ہے کہ اوپر والا کپڑے کا حصہ اور نیچے والا حصہ دونوں پاک ہونے چاہیے، تبھی انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، ادروائز خشوع و خضوع بھی نہیں ہوگا اور ڈاؤٹ بھی ہوگا کہ پتہ نہیں نماز لگی کہ نہیں لگی۔ پاکی ایمان کا حصہ ہے تو پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، زمین کا پاک ہونا زیادہ مستحب اور ضروری ہے۔ آگے سوال ہے ناپاک زمین یا کپڑے یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے جبکہ اوپر والے کپڑے میں نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو تو نماز جائز ہے، جائز تو ہو جائے گی لیکن اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوگا اور تقویٰ کے بھی خلاف ہوگی بات۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑی مجبوری ہے، آپ کو کوئی اور نہیں جگہ مل رہی تو پھر تو مجبوری میں ہر بات جائز ہے۔ آگے سوال ہے اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے اور اس کی بو نماز میں آتی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب ہے نماز ہو جائے گی لیکن قصدن ایسی جگہ پر نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے۔ پھر وہی بات کہ اگر تو مجبوری ہے، آس پاس کہیں نجاست ہے تو پھر تو انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں تو ادھر ادھر آس پاس ارد گرد بھی نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ صفائی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، خود کے بھی صاف ستھرے پاک صاف کپڑے ہوں، جگہ پاک ہو، جائے نماز پاک ہو، تبھی خشوع و خضوع ہوتا ہے اور تبھی زیادہ دل لگتا ہے نماز میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔